باب چہارم در افادات نافعہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کچھ فائدے ذکر کر رہے ہیں۔ باب معطل کے حوالے سے آپ نے قاعدہ پڑھا اجوف کے حوالے سے کہ اس کے اندر ہر واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو جب دوسری شرائط بھی پائی جائیں، قاعدہ نمبر 8 آپ نے پڑھا، تو پھر واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتحہ تو ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں، وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اقامہ اصل میں کیا تھا؟ اقوامہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور پھر واو متحرک ما قبل مفتوح کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا، تو کیا ہوا؟ اقامہ اصل میں اقوامہ تھا۔ اسی طرح اقامتن مصدر، اقامتن مصدر یہ اصل میں کیا تھا؟ اقوام تھا۔ کیا تھا؟ اقوام۔ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل دیا۔ اب کیا ہوا؟ دو حرف جمع ہو گئے تو پہلے کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں پھر آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں۔ آخر میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ تا بڑھا دیتے ہیں، تو اقامتن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اقامتن ہو گیا۔ اسی طرح استقامہ استقوامہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور پھر واو متحرک ما قبل مفتوح کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ استقامہ۔ اسی طرح اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ استقوام۔ کیا آتا ہے؟ استقوام جی۔ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور پھر واو متحرک ما قبل مفتوح کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا۔ اب دو حرف جمع ہو گئے الف جی، ایک کو حذف کر دیا اور پھر اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیا۔ آخر میں کیا بڑھا دی؟ تا بڑھا دی، تو کیا ہو گیا؟ استقامتن۔ کیا ہو گیا؟ استقامتن۔ یہ دوسرے جو صرفی ہیں انہوں نے یہ قاعدہ کہا بنایا۔ دوسرے جو صرفی حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو پھر جب دوسری شرائط پائی جائیں تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اور واو اور یا اگر فتح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے صرفی حضرات یہ کہتے ہیں۔ تو پھر ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ اقامہ یقیم اقامتن، اسی طرح استقامہ یستقیم استقامتن میں یہ قاعدہ آپ نے جاری کیا، لیکن یہ قاعدہ جو ہے ارواح یروی ارواحن، ارواح یروی ارواحن، یہاں پر آپ نے قاعدہ کیوں نہیں لگایا؟ یہاں پر بھی تو واو متحرک اور ما قبل حرف کیا ہے؟ صحیح ساکن ہے، تو یہاں پر آپ نے حرکت نقل کیوں نہیں کی؟ اسی طرح استصوابہ، یہاں پر بھی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو آپ نے حرکت نقل کر کے کیوں نہیں دی؟ تو پھر اس کا جواب یہ دیا کہ یہ شاذ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شاذ ہیں، یعنی استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن قانون کے مطابق نہیں ہے۔ عربوں سے ہم نے ایسے ہی سنا، اس لیے انہوں نے اس کو یہاں پر کیا کہہ دیا؟ شاذ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ شاذ کہہ دیا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ قاعدے کی تقریر اس طرح نہ کرو کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو جی، تو اس کے ساتھ ایک اور جو ہے قید بڑھا دو، اس کے ساتھ ایک اور تھوڑی سی شرط بڑھا دو، تو پھر شاذ ہونا جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جن کو آپ نے شاذ کہا ان کا شذوذ ختم ہو جائے گا، ان کا شاذ ہونا ختم ہو جائے گا۔
آپ یوں قاعدہ بیان کریں کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، تو جب دوسری شرط پائی جائیں تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ واو اور یا، تو شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو ہے مصدر میں، واو اور یا مصدر میں ان کے بعد الف نہ ہو، ان کے بعد الف نہ ہو تو پھر حرکت نقل کریں گے، اگر الف ہو تو پھر حرکت نقل نہیں کریں گے۔ تو ارواح یروح، ارواح یروح ارواحن، ارواحن، ارواح کے اندر واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، حرکت نقل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مصدر کے اندر واو کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، واو جو ہے الف سے ملا ہوا ہے، واو جو ہے وہ الف سے ملا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہاں پر حرکت نقل نہیں کی۔ اسی طرح استصوبہ، استصوبہ، استصوابن، یہاں پر حرکت نقل اس وجہ سے نہیں کی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، لیکن حرکت نقل نہیں کی اس وجہ کہ مصدر کے اندر واو جو ہے وہ الف سے ملا ہوا ہے، واو جو ہے وہ الف ساکن سے ملا ہوا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر حرکت نہیں کی۔ اب تمام جو ہے جو تصحیح والے کلمات ہیں اور جو تعلیل والے کلمات ہیں سب کے سب قاعدے کے مطابق ہو گئے، اب کوئی بھی جو ہے کلمہ قاعدے سے باہر نہیں جا رہا، سارے کے سارے قاعدے کے مطابق ہو گئے۔ تو اب تمام کلمات جو ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہو جائیں گے، جیسے اقامہ، اقامہ، اقامہ یقیمو اقامتن، اب یہ جو ہے مصدر کہتے ہیں کہ اقامہ یقیمو اقامتن، اس کا مصدر جو ہے وہ اقوامتن ہے، کیا ہے؟ اقوامتن ہے، اقوامن نہیں ہے بلکہ اقوامتن ہے۔ تو اب اقامہ کے اندر اقامہ اقوامہ تھا، کیا تھا؟ اقوامہ، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی اور واو کو پھر الف سے بدل دیا، کیونکہ مصدر کے اندر جو ہے اقوامتن، یہ واو جو ہے الف سے ملا ہوا نہیں ہے، الف سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح استقامہ یستقیم استقوامتن، کیا ہے؟ استقوامتن، اب یہاں پر استقامہ کے اندر تعلیل اس وجہ سے کی، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور واو کو الف سے بدل دیا، اس وجہ سے کہ مصدر کے اندر یہ واو جو ہے الف سے ملا ہوا نہیں ہے، اس کا مصدر جو ہے استقوام نہیں ہے، استقوام نہیں ہے بلکہ استقوامتن ہے، کیا ہے؟ استقوامتن ہے۔ اور یہاں پر تعلیل نہیں کی کیونکہ مصدر کے اندر واو جو ہے وہ الف سے ملا ہوا ہے، الف سے ملا ہوا ہے، اور یہاں پر تعلیل کیوں؟ کیونکہ مصدر کے اندر الف نہیں ہے۔ تو پھر اس سے یہ پتا چلا کہ باب افعال کا جو مصدر ہے وہ افعال بھی آتا ہے اور افعالتن بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ افعالتن بھی آتا ہے، اجوف کا مصدر، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ افعال تو پہلے ہم نے سنا تھا، افعالتن تو ہم نے نہیں سنا تھا، تو کہا یہ افعالتن اور اسی طرح استقوامتن، کیا؟ استفعالتن، افعالتن اور استفعالتن یہ خاص ہیں اجوف کے ساتھ، یہ خاص ہیں اجوف کے ساتھ۔ اجوف کے مصدر تو افعال اور استفعال بھی آتے ہیں، اور بھی آتے ہیں، اجوف کے مصدر اور بھی آتے ہیں، لیکن یہ استقوامتن اور اقوامتن یہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اجوف کے ساتھ۔ تو اگر آپ قاعدے کی تقریر اس طرح کریں گے کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو
اور دوسری شرائط بھی پائی جائیں اور مصدر کے اندر وہ واو الف سے ملا ہوا نہ ہو تو پھر جو ہے اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں، اور اگر مصدر کے اندر وہ الف ساکن سے ملا ہوا ہو تو پھر تعلیل نہیں کرتے، پھر تعلیل نہیں کرتے۔ تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ اگر مصدر کے اندر تعلیل ہو تو پھر فعل میں تعلیل ہوتی ہے، تو پھر فعل میں تعلیل ہوتی ہے، اور اگر مصدر میں تعلیل نہ ہو تو پھر فعل میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے آپ قاعدہ نمبر 13 میں آپ بتا چکے تھے اقام یقیم اقامتن، اقام یقیم اقامتن، اور آپ نے بتایا قاوم، قاوم قوامن، قاوم قوامن، جی وہاں پر آپ نے بتایا کہ اگر فعل میں تعلیل ہو تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، اور اگر فعل میں تعلیل نہ ہو تو پھر مصدر میں تعلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کے قول کے اندر ہی تضاد آ گیا، آپ کے قول کے اندر ہی کیا گیا، تضاد آ گیا، کہ وہاں پر آپ نے کہا کہ اگر فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو تعلیل کرتے ہیں مصدر میں بھی، اور اگر فعل میں تعلیل نہ ہوئی ہو تو مصدر میں نہیں کرتے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مصدر میں تعلیل نہ ہو تو پھر فعل میں تعلیل نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی تو ایک جگہ پر تعلیل میں آپ جو ہے فعل کو اصل قرار دے رہے ہیں، اور دوسری جگہ پر آپ مصدر کو تعلیل میں اصل قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری بات ہے، یہ ایک سرسری بات ہے۔ جی ایک جگہ پر اگر تعلیل کی کوئی قوی وجہ پائی جائے تو پھر پورے باب کے اندر تعلیل کر دیتے ہیں تاکہ مناسبت ہو جائے، تاکہ پورے باب کا ایک حکم ہو جائے، اور اگر کہیں پر تصحیح کی قوی وجہ پائی جاتی ہے تو پھر پورے باب کے اندر تصحیح کرتے ہیں، تعلیل نہیں کرتے، تاکہ پورے باب کے اندر کیا ہو جائے، مناسبت ہو جائے، پورے باب کے اندر مناسبت ہو جائے۔ جیسے یعیدو میں تعلیل کی، کیونکہ یہاں پر ثقل آ رہا تھا کہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو آ گیا، یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو گیا، اور یہ ثقل کا باعث ہے، اس وجہ سے یہاں سے واو کو حذف کیا، پھر تعیدو عیدو نعیدو کے اندر بھی واو کو حذف کر دیا تاکہ باب کے اندر مناسبت ہو جائے۔ اسی طرح اکرمو واحد متکلم کے اندر دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، اور فعل میں دو حمزوں کا جمع ہونا یہ ناپسندیدہ ہے، تو پھر کیا کیا، ایک حمزہ کو حذف کر دیا، اس کو اکرمو پڑھ دیا۔ کیا پڑھ دیا؟ اکرمو پڑھ دیا۔ تو پھر پورے باب سے اکرمہ یکرمو، یو اکرمو تھا، پورے باب سے حمزہ کو حذف کر دیا تاکہ پورے باب کے اندر مناسبت ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اگر آپ کہیں کہ یعیدو اصل ہے اور تعیدو عیدو نعیدو وغیرہ اس کی فرع ہیں، جی تو پھر یہاں پر آپ نے غائب کے صیغے کو اصل قرار دیا، اور یہاں وہ اکرمو کے اندر آپ واحد متکلم کے صیغے کو اصل قرار دے رہے ہیں، تو کہیں پر غائب اصل ہے اور کہیں پر متکلم کا صیغہ اصل ہو رہا ہے، باقی صیغے اس کی فرع ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری بات ہے، یہ آسانی کے لیے بول دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری ظاہری بات ہے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ بس جہاں پر بھی ایک جگہ اگر تعلیل کی کوئی قوی وجہ پائی جائے تو تمام باب کے اندر جب ایک صیغے میں تعلیل کرتے ہیں تو پورے باب کے اندر تعلیل کر دیتے ہیں تاکہ پورے باب کا حکم ایک ہو جائے، اور اگر وہاں پر تصحیح کی کوئی قوی وجہ پائی جاتی ہے تو پھر ایک صیغے کے اندر جب تصحیح کرتے ہیں تو پھر پورے باب کے اندر تصحیح کر دیتے ہیں تاکہ پورے باب کا حکم ایک ہو جائے، مناسبت کی وجہ سے، مناسبت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ اصل اور فرع ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ تو تصحیح یعنی تعلیل نہ ہوئی ہو، تعلیل نہ ہوئی ہو۔ اچھا جی، تو اب دوسرے صرفیوں نے تقریر کیا کی، قاعدے کی، کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، جی جب دوسری شرائط پائی جائیں، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو پھر واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، فتحہ ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو پھر ان پر اقامہ اور استقامہ، یہاں پر تو ٹھیک ہے،
अकामा और इस्तकामा के अंदर तो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अरवाहा युरविहु इरवाहन और इस्तिस्वाबा इस्तिस्वाबन के अंदर भी तो ये शराइत पाई जा रही थी। यहाँ पर भी ये तो ये कायदा नंबर 8 जारी हो रहा था, तो आपने यहाँ पर जारी क्यों नहीं किया? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये शाज़ हैं। ये क्या हैं? शाज़ हैं। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद जो हैं उन्होंने वो कायदे की तकरीर इस तरह की है कि अगर आप वो कायदे की तकरीर करोगे तो फिर शाज़ होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है? वो आप फरमाते हैं कि आप इस तरह तकरीर करें कि हर वाव और या मुतारिक मा क़बल हर्फ सही साकिन हो, तो जब दूसरी शराइत पाई जाए तो फिर वाव और या की हरकत नकल करके मा क़बल को देते हैं, और वाव और या अगर फतह हो तो फिर अलिफ से बदल जाते हैं। शर्त ये है कि वाव और या जो है मस्दर में उनके बाद अलिफ ना हो, अलिफ से मिले हुए ना हो, अलिफ से मिले हुए ना हो। और अरवाहा युरविहु इरवाहन में वाव के बाद क्या है? अलिफ है। इस्तिस्वाबा यस्तस्विहु इस्तिस्वाबन के अंदर जो है वाव के बाद क्या है? अलिफ है। लिहाजा यहाँ पर इस वजह से तालील नहीं की। और अकामा अक़वामा युक़विमु इक़वामतन, अक़वामा युक़विमु इक़वामतन, यहाँ पर जो है वाव के बाद अलिफ नहीं है। इसी तरह इस्तक़वामा यस्तक़विमु इस्तिक़वामतुन, बोले इस्तक़वामा यस्तक़विमु इस्तिक़वामतुन, क्या? इस्तिक़वामतुन, यहाँ पर वाव के बाद अलिफ नहीं है, इस वजह से यहाँ पर तालील की। और यहाँ पर मस्दर में वाव के बाद अलिफ है, यहाँ पर इस वजह से तालील नहीं हुई, तालील नहीं हुई। समझ में आ गई बात? फिर इस पर एतराज़ होता है कि आपने कहा कि अगर फेल में तालील हो तो मस्दर में होती है जी, और अगर फेल में तालील ना हो तो मस्दर में नहीं होती। ये कायदा नंबर 13 में आप बयान कर चुके, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अरवाहा युरु इरवाहन में मस्दर में तालील नहीं हुई तो इस वजह से फेल में भी तालील नहीं होती। तो एक जगह आप फेल को असल करार दे रहे हैं तालील में, और दूसरी जगह आप किसको असल करार दे रहे हैं? मस्दर को। तो फिर उसका जवाब ये दिया कि असल और फरा होना ये एक सरसरी बात है। अगर किसी एक सीगे के अंदर कोई एक कवी वजह पाई जाए तो फिर एक सीगे में जब तालील करते हैं तो पूरे बाब के अंदर तालील कर देते हैं, कायदा जारी कर देते हैं। और अगर एक सीगे के अंदर तस्हीह का कायदा पाया जाए, कवी वजह पाया जाए, तो वहां पर जब एक सीगे के अंदर तस्हीह करते हैं तो फिर पूरे बाब के अंदर मुनासबत के लिए क्या कर देते हैं? तस्हीह कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ये तकरीर करो तो शुज़ूज़ शाज़ होना बिल्कुल खत्म हो जाता है, दफा हो जाता है। वीडियो